نماز کی چوتھی شرط ہے ستر العورہ، یعنی جسم کا جو حصہ چھپانا ہے نماز میں، جس کا چھپانا لازم ہو، اس سطر کو مکمل ڈھانکنا، اس حصے کو مکمل چھپانا، تب جا کر کے ایک شخص کی نماز صحیح ہوگی۔ طہارت دیکھیے، ستر العورہ جو ہے یعنی جسم کا ڈھانکنا، جسم کا چھپانا، سطر کا چھپانا، یہ مرد اور عورت دونوں کا مختلف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا مختلف بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد، ہر مسجد یعنی ہر نماز کے وقت جو ہے اپنی زینت کو اختیار کرو۔ اہل علم نے اس میں ساری چیزیں داخل کی ہے، اس میں ستر العورہ بھی داخل ہے، یعنی انسان کا سطر نماز میں چھپا ہوا ہو۔ آئیے مرد کا سطر دیکھ لیتے ہیں۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، حدیث نمبر 5583 آپ نے فرمایا، ما بین السرۃ والرکبۃ عورہ، ما بین السرۃ والرکبۃ عورہ، یعنی ناف سے لے کر کے سمجھیے یعنی گھٹنوں تک، ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے درمیان یہ مرد کا سطر ہے۔ اگر ایک شخص ان کو چھپائے بغیر، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے حصے کو چھپائے بغیر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو ایسی نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے سطر کو نہیں چھپایا، سطر کو نہیں ڈھاکا۔ نماز میں سطر کا ڈھانکنا یہ شرط ہے، اگر کوئی شخص بغیر سطر ڈھانپے کے نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، ایک نماز میں شرط کیا ہے سطر کے لیے؟ ما بین السرۃ والرکبہ، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھانکنا۔ اب آپ دیکھیے، ایک شخص نماز میں ہوتا ہے، وہ اتنی ٹائٹ جینز پہنا ہوتا ہے اور اتنا چھوٹا اس نے ٹی شرٹ پہنا ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو پیچھے والوں کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں، پیچھے والوں کو نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کیسے ان لوگوں کی نمازیں قبول ہوگی، جبکہ ان کا سطر ہی نہیں ڈھک رہا ہے، ان کا سطر دکھ رہا ہے، ان کا سطر کھل جا رہا ہے، ان کا سطر نظر آ رہا ہے، نماز کیسے ہوگی؟ لہذا نماز میں سطر کا ڈھانکنا یہ شرط ہے۔ ایک انسان کو کپڑے ایسے پہننے چاہیے کہ اس کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ اتنی ٹائٹ جینز، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنیں کہ نہ تو صحیح سے رکوع کر پائیں، نہ صحیح سے سجدہ کر پائیں، تو کیا فائدہ ایسی نمازوں کا، ایسے کپڑوں کا کیا فائدہ؟ لہذا انسان کو کپڑے ایسے پہننے چاہیے جس میں وہ آسانی سے رکوع کر سکے، جس میں وہ آسانی سے سجدے کر سکے۔ یاد رکھیے، وہ لوگ جو سطر ڈھانکتے نہیں ہیں، جن کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، جن کا سطر ظاہر ہوتا ہے، نظر آتا ہے، ایسے جو ہے کھلے ہوئے سطر سے نماز کیسے ہوگی؟ لہذا ہر انسان کو آپ یاد رکھیے، بہت زیادہ ٹائٹ جینس مت پہنیے، بہت زیادہ چھوٹے ٹی شرٹس مت پہنیے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی ٹی شرٹ اوپر ہو جائے اور پیچھے کا حصہ نظر آئے۔ اس سے دوسروں کی نماز میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، خود انسان کی اپنی نماز بھی خراب ہوتی ہے۔ لہذا مرد کے لیے جو سطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ما بین السرۃ والرکبہ، یعنی ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے درمیان۔ اسی طرح ایک اور روایت جو صحیح الجامع ہی کی ہے، حدیث نمبر 1457 حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غطی فخذک فإن الفخذ عورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کو ڈھانکو، اس لیے کہ ران سطر ہے، ران بھی سطر میں داخل ہے، یعنی ران کا جو حصہ ہوتا ہے انسان کے پیر کا، عام طور پر گھروں میں بھی مرد جو ہے اس کو کھلا رکھ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا وہ شارٹس جو پہنتے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ران بھی نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اتنا چھوٹا کپڑا یا اتنی چھوٹی شارٹس آپ نہیں پہن سکتے کہ جس سے آپ کے ران بھی نظر آئے، کیونکہ یہ بھی عورہ ہے، یہ بھی چھپانے کی چیز ہے ران۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غطی فخذک فإن الفخذ عورہ، کہ اپنی ران کو چھپاؤ، اس لیے کہ ران بھی جو ہے سطر میں داخل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت
جو ہے حاکم میں ہے، اسی طرح سے مسند احمد میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمر کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی رانیں کھلی ہوئی ہے، دونوں رانیں، فخذاہ مکشوفتان، ان کی دونوں رانیں کھلی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معمر غطی فخذیک، کہ اے معمر اپنی دونوں رانوں کو ڈھکو، فإن الفخذین عورہ، اس لیے کہ ران جو ہے یہ جو ہے سطر میں داخل ہے، ران جو ہے سطر میں داخل ہے۔ لہذا دیکھیے مرد کے لیے جو سطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کو چھپانا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ ما بین السرۃ والرکبہ، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر کے، ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کے حصے کو چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مرد کے لیے کندھا ڈھکنا ضروری ہے نماز میں، سطر تو ڈھانکنا ہے، ساتھ ہی ساتھ سطر کے ساتھ مزید جو ہے کندھا اس کا ڈھانکنا ضروری ہے، بغیر کندھا ڈھاکے کے نماز نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے اس طور پر کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو، اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو، ایسا لباس کو اختیار نہ کریں۔ لہذا نماز میں کندھے کا ڈھکنا مرد کے لیے یہ ضروری ہے، بغیر کاندھے ڈھکے کے مرد کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو مرد کا میں نماز میں جن چیزوں کو مرد کے لیے ڈھانکنا ہے وہ سب سے پہلے سطر ہے، یعنی جو ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ، ساتھ ہی ساتھ اس کا کندھا جو ہے اس کو ڈھانکنا ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 769 علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ یہ تھا مرد کا سطر۔ اسی طرح عورتوں کا بھی سطر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے، عورت کا سطر نماز میں مکمل اس کے بالوں سمیت ہے، یعنی نماز میں جس چیز کو عورت کے لیے چھپانا ہے، عورت کا سطر تو بطن تو پورا مکمل ڈھانکنا ہے، ساتھ ہی ساتھ نماز میں اس کو بالوں کو بھی چھپانا ہے، سوائے ہتھیلی اور چہرے کے، یعنی نماز میں ہتھیلی اور چہرہ صرف وہ کھلا رکھ سکتی ہے، باقی کا اس کا پورا جسم ڈھانکنا ہے۔ رہی بات پیروں کے اوپری حصے کی، پیروں کے جو اوپر کا حصہ ہے اس کی، تو اس میں اہل علم کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس کو کھلا رکھا جا سکتا ہے، بعض اہل علم نے کہا نہیں اس کو بھی ڈھانکا جائے گا۔ بہتر ہے کہ عورت اس کو بھی ڈھانک لے اپنے جو کپڑا وغیرہ اس نے پہنی ہے اس کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی صرف ہتھیلی اور چہرے کو چھوڑ کر کے باقی پورے جسم کو عورت کو چھپانا ہے بالوں سمیت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 641 علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بالغ خاتون، بالغہ خاتون کی، یعنی وہ خاتون یعنی جس کو حیض جاری ہو چکا ہو، ایسی عورت کا اللہ رب العالمین ایسی لڑکی کی نماز قبول نہیں کرتا ہے مگر دوپٹے کے ساتھ۔ لہذا عورت کو پورا کا پورا جسم ڈھانکنا ہے، نماز میں اس کا پورا جسم بالوں سمیت ستر ہے، صرف وہ اپنے ہتھیلی اور جو ہے چہرہ، اپنی ہتھیلی اور چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ یہ عورت کا جو ہے ستر ہوا۔ لہذا یہ نماز کے لیے چوتھی شرط ہے۔ پہلی شرط میں نے آپ کو بتایا دخول الوقت، دوسرا ازالۃ النجاسہ، تیسرا الطہارۃ من الحدث، چوتھا ستر العورہ۔